برکت حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ سلام کرنا، سلام کہنا۔ حضرت انس، جامع ترمذی شریف کی حدیث 2698، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک۔ اے بیٹے، جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کہو، تم پر بھی برکت ہوگی، تمہارے گھر والوں پر بھی برکت ہوگی۔ دیکھیں، سلام کہنا بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، مگر اس کے ذریعے برکتوں کے ساتھ ساتھ مزید بھی متعدد فوائد نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس کلمے سے باہمی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سلام کہنے سے تکبر ختم ہوتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور عاجزی نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کرنے کی تاکید فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ یہ مختصر کلمہ سلامتی، رحمت اور برکت کی بہترین دعا ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث 5195، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، السلام علیکم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عشر، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرے شخص نے حاضر ہو کر کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی جواب سے نوازا، وہ بیٹھ گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرون، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بھی جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، سلاسون، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہان کے لیے رحمت ہیں، ہمارے لیے رحمت ہیں۔ آپ کا عطا کردہ دین سراپا خیر و برکت ہے۔ حضور کے دین متین پر عمل کی برکات کا اندازہ اس آیت کریمہ سے لگایا جا سکتا ہے، سورہ اعراف کی یہ آیت ہے۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے اور ہر طرف سے انہیں خیر و بھلائیاں نصیب ہوتی۔ دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کرنے سے ہمیں برکت حاصل ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم انہیں اپنائیں نا، ہم بہت ساری نحوستوں سے آزاد ہو جائیں۔ حضور کی چھوٹی چھوٹی باتیں، حضور کے چھوٹے چھوٹے طریقے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جو
سنہری لمحات ہیں، طریقہ کار ہیں، ان کو اپنائیں، برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ عز و جل ہماری زندگیوں میں، ہمارے رزق میں، ہماری اولاد میں، ہمارے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اس قسم کی محافلوں میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں، سنیں بیانات اور اسے یاد بھی رکھیں اور اپنے بچوں کو ان کو سنائیں بھی۔ جو بہنیں ہفتے میں ایک بار آ کر درس قرآن جامعہ کنز الانوار میں، ہماری جو جامعہ ہے اس میں سنتی ہیں، تو وہ ہفتے کے درمیان میں بھی اگر سننا چاہیں تو آپ کو جامعہ کا نام تو معلوم ہے، جامعہ کنز الانوار۔ آپ یوٹیوب پر جامعہ کنز الانوار لکھیں، انشاءاللہ آپ کو میرے بہت سارے اصلاحی بیانات مل جائیں گے، بہت سارے، اور 2 سے 3 دن کے بعد انشاءاللہ یہ بیان بھی آپ یوٹیوب پر سن سکتی ہیں، اپنے بچوں کو سنا سکتی ہیں، گھر میں اپنی فیملی کو سنا سکتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ برکت کی ہمیں بہت ضرورت ہے، ہماری زندگیوں سے برکت اڑ سی گئی ہے، تبھی تو ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی کا شکار نظر آتا ہے۔ گھر کے معاملات میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ، تنگ دستی کی وجہ، ناچاکیوں کی وجہ، بے اولادی کی وجہ، بہت ساری وجوہات ہیں، برکت ختم ہو گئی ہے۔ برکت حاصل کرنے کے کچھ میں نے ذرائع بیان کیے ہیں، آپ ان کو سنیں، انشاءاللہ اگر عمل پیرا ہوں گی اور سننے والے اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔